اللہ کے راستے میں چلنے والے مسافر کے ساتھ ہی یقیناً اسی کی تائید ہوتی ہے، ورنہ میرے لیے اتنی آسانیاں نہ ہوتی۔ میں دبے پاؤں باڑ کے ساتھ ساتھ جو ہی سرونٹ کوارٹر کے کونے پر پہنچا، مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے آنکھیں فعال تھیں۔ میں نے مسٹر حسن کے سائے کو کوٹھی کے عقبی برآمدے سے اترتے دیکھا تھا۔ سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے ذہن میں موٹے تنے کا درخت تھا۔ میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ کر رینگتا ہوا تنے کے ساتھ چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر حسن نے رک کر دائیں بائیں اور پھر آسمان کی جانب دیکھا اور پھر ہولے ہولے چل پڑا۔ میری آنکھیں اس کو نائٹ گون میں ملبوس دیکھ رہی تھی۔ اس کی بغل میں غالباً کمبل دبا ہوا تھا۔ ذہن تنگ تھا، اسے بہر صورت درخت کے قریب سے ہی گزر کر اندر جانا تھا۔ جب فاصلہ میرے حق میں ہوا تو میں نے ایک دم اس پر جھپٹا مارا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ مجھے اس سے انٹرویو تو کرنا نہ تھا، اس لیے بلا تعامل میں نے پوری قوت اور مہارت سے اس کی گردن پر کٹ لگائی۔ اندھیرے کا سکوت ہڈی چٹکنے سے لمحہ بھر کے لیے تھرا کر پھر ٹھہر گیا۔ جب وہ گھٹنے موڑنے لگا تو میں نے اسے سنبھال کر اٹھایا۔ اس کا جسم ماہی بے آب کی طرح پھڑک رہا تھا۔ جب اس کا بدن پرسکون ہو گیا تو میں اسے اٹھا کر نیم وا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں ٹٹول کر قریبان کی چارپائی تلاش کی۔ مسٹر حسن کی لاش دروازے کے دائیں جانب رکھ کر میں پھر باہر گیا اور کمبل اٹھا لایا تھا۔ کسی لاش کے ساتھ اندھیری اور پرائی جگہ رات بسر کرنے کا فیصلہ کوئی آسان اور خوشگوار نہ تھا، لیکن میری مجبوری اس لاش سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ میں باہر رہ کر سردی کا شکار ہونا چاہتا تھا، نہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں گشتی پارٹی کے ہتھے چڑھنے کا رسک لے سکتا تھا۔ میرا خیال تھا رات بھر سرد لاش کے قریب جاگنا پڑے گا۔ بندہ بھی عجیب شے ہے، نہ ڈرے تو زندہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے اور ڈر جائے تو بے جان آدمی سے خوف کھانے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ میں احساس کو ادھر ادھر جھٹک کر تصورات کی گلی میں محرزر کو لے آیا، لیکن پھر بھی اندھیرے میں پڑی لاش کے احساس نے ہر تصور کو نگل لیا تھا۔ نہ جانے کب خوف کے تختے پر مہربان نیند دبے پاؤں چڑھائی تھی۔ جب جھٹکا محسوس ہوا تو میں ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تھا۔ خواب میں میرا شانہ حسن ہلایا تھا۔ میں اس آنکھیں چندیا دینے والی روشنی کو بھی خواب کا ہی منظر سمجھ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا، اے کون ہے؟ میں نے سر جھٹک کر احساس کو خواب سے باہر نکالا اور دیکھا ٹارچ کی روشنی میں میرے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ مالی ہوں، میں نے خود کو کمبل میں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ مالی جی؟ پوچھا گیا۔ لہجہ استہزائیہ تھا۔ بتاؤ گے یہ مولی کس نے کاٹی ہے؟ مجھے نہیں، میں نہیں جانتا۔ میں گگیانے لگا تو اس نقاب پوش نے کمبل گھسیٹ کر الگ کر لیا۔ او چرغ! مانوس نسوانی آواز سن کر میں نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ اشتارہ تھی، مردانہ لباس میں ملبوس۔ اس نے پگڑی کا نقاب ہٹا دیا تھا۔ تم مس تارا؟ مرد نے پوچھا۔ آپ نے چرغ کا نام لیا تھا بھی؟ ہاں میرے بھائی۔ اشتارہ دونوں کے درمیان سے میرے قریب آئی۔ یہ ہمارا ساتھی ہے، شاہ گروپ سے اس کا تعلق ہے۔ سلام قبول کرو محترم دوست۔ نقاب پوش نے ہاتھ بڑھایا۔ اور مبارک بھی، یہ سعادت تم نے حاصل کر لی ہے۔ لیکن کیوں شہباز؟ اشتارہ جھک کر بولی۔ کیا یہ تمہارے گروپ کی لسٹ میں تھا؟ نہیں مس تارا، میں نے جواب دیا۔ یہ ٹائیگر گروپ کی مخبری کرنے جا رہا تھا۔ مرحبا دوست۔ نقاب پوش نے میرا شانہ تھپ تھپایا۔ کیا پروگرام ہے؟ صبح منہ اندھیرے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ہمارے ساتھ چلو شہباز، اشتارہ نے کہا۔ ہمارے پاس ریڈ کراس کی گاڑی ہے، رات سے کرفیو نافذ ہے۔ اٹھو، ویسے بھی کمانڈر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو اس کی بیٹی ماریا کہاں ہے؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ ساری کوٹھی خالی ہے۔ نہیں میرے بھائی، میں نے جواب دیا۔ اگر جانتا بھی تو نہ بتاتا، کیونکہ وہ نہ صرف میری محسنہ ہے بلکہ اب اشتارہ اور محرزر کی طرح ایک مجاہدہ ہے۔ وہی مجھے یہاں لائی تھی۔ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں روشن سچ، میں نے کمبل لاش پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں با اختیار اتھارٹی سے حق اور آزادی کے نام پر اس لڑکی کی سفارش کروں گا۔ دل خوش کن خبر ہے، نقاب پوش بولا۔ ہم آپ کی سفارش رد نہیں کریں گے۔ ہم آدم خور نہیں ہیں، ہم تو درندوں کے دشمن ہیں۔ جنگل والی طرف ان کی جیپ کھڑی تھی۔ اندر بیٹھ کر سب نے چادریں اتار دی تھیں۔ چونکہ اشتارہ کا گھر شہر سے ہٹ کر جموں روڈ پر تھا، اس لیے مضافاتی سڑکیں اسٹریٹ لائٹ سے محروم تھیں اور جیپ کا رخ پہاڑی علاقے کی جانب تھا۔ بغیر کسی مزاحمت کے جیپ منزل تک گئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں وہ کچی بستی تھی۔ بستی کے کتوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا۔ تنگ گلی میں کچھ آگے آگے تھے اور کچھ پیچھے بونگتے آئے تھے۔ پرانی حویلی کے ایک کمرے میں لالٹین روشن تھی۔ 3 آدمی فرشی بستروں پر سوئے ہوئے تھے۔ اشتارہ کسی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک نقاب پوش نے بستر سیدھا کیا اور اشارے سے مجھے لیٹنے کی دعوت دی۔ شاید وہ ساتھیوں کی نیند میں مخل نہیں ہونا چاہتا ہوگا۔ ویسے ان لوگوں کی گہری نیند مجھے پسند نہ آئی تھی۔ یہ درست ہے کہ ستا مویا برابر ہوتا ہے، مگر وہ ذمہ دار لوگ تھے اور ذمہ دار چوکیدار عارضی موت خود پر طاری نہیں کرتے۔
دروازہ کھلا تھا، ہم فرش پر قدم بجاتے اندر گئے تھے، لیکن کسی کی آنکھ کا پپوٹا تک نہ پھڑکا تھا۔ ان لوگوں کے بال موڑ کر کوئی لے جائے تو ان کو خبر نہ ہوگی۔ میری سوچ زبان پر آ گئی۔ نہیں عزیزم، نقاب پوش نے چادر اتارتے ہوئے جواب دیا، باہر ان کے ساتھی پہرا دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہفتہ آن ڈیوٹی رہے ہیں۔ انسان کو نیند نہ ملے تو وہ فعال نہیں رہ سکتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ریک سے اور کمبل نکال کر میری جانب اچھال دیے۔ خاصے موٹے اور گداز کمبل تھے۔ میں بھی اوڑھ کر بے سدھ ہو گیا۔ صبح جب مجھے بیدار کیا گیا تو کمرے میں سارے بستر طے ہو چکے تھے۔ نماز کے لیے چلو۔ جگانے والا نو عمر لڑکا تھا، 17-18 برس کا رہا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ باہر گیا۔ 15-20 آدمی قطار میں کھڑے تھے۔ میں بھی اس لڑکے کے ساتھ قطار میں لگ گیا، جبکہ قطار بندی کا مقصد مجھے معلوم نہ تھا۔ میری باری آئی تو میرے ہاتھ میں پانی سے بھرا لوٹا تھما دیا گیا۔ تب پتا چلا کہ کامن باتھ روم میں جانا ہے۔ فارغ ہوا تو پھر دوسری قطار میں کھڑا ہونا پڑا، جو باری باری وضو کر رہے تھے۔ وہ لوگ اتنے صابر اور منظم تھے کہ ایک لوٹے کے انتظار میں بڑی خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ نماز باجماعت ادا کی گئی تھی۔ امامت کے فرائض ایک باریش نوجوان نے سر انجام دیے۔ کلام پاک کی تلاوت اور ادائیگی نے مجھ پر وجد سا طاری کر دیا تھا۔ زندگی میں وہ پہلی نماز تھی جس نے میری روح کو فرت اور بالیدگی سے آشنا کیا تھا۔ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے آخری صف میں 4 خواتین کو بھی دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بکل میں چھپے ہوئے تھے۔ برادر محترم شہباز، اس نوجوان نے مجھے مخاطب کیا جس نے امامت کا فرض ادا کیا تھا، آپ چند منٹ بعد نور الدین کے ساتھ مجھ سے ملیے گا، کچھ باتیں ہوں گی آپ سے۔ بہتر جناب، میں نے جواب دیا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے چلنے کا باادب اشارہ کیا۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ حال نما کمرہ تھا۔ سب لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہتھیار دیوار کے ساتھ سجے ہوئے تھے۔ دائرے کے اندر 2 ادھیڑ عمر عورتیں ناشتہ تقسیم کر رہی تھی۔ میرے لیے جگہ بنائی گئی۔ پھر مجھے چائے کا مگ دیا گیا اور بیک زبان بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ناشتہ شروع ہوا۔ ناشتے میں گرم گرم تندوری پراٹھے اور پنیر تھا۔ پھر اختتام پر سب لوگوں نے اسی انداز میں بیک زبان اور بیک وقت الحمدللہ پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میرے لیے ان کا طریقہ متاثر کن تھا۔ اسلامی کتابوں میں پڑھے واقعات نے جیسے خلفائے راشدین کے دور کی جھلک آنکھوں سے دکھا دی تھی۔ کیا ہم اب کمانڈر کے پاس چلیں جناب؟ نور الدین مؤدب لہجے میں بولا۔ لیکن وہ ناشتے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ کیا ان کے لیے الگ؟ نہیں جناب، نور الدین نے جواب دیا، وہ ماہ شبان میں عموماً روزہ سے ہوتے ہیں۔ میرا سر اس نوجوان بزرگ کے احترام میں جھک گیا جس نے جوانی میں شیوائے پیغمبری اپنا لیا تھا۔ مبارک تھے وہ لوگ جو اس کی پیروی کر رہے تھے۔ میں نے بھی اسی صبح فیصلہ کیا تھا کہ دشت دشت بے یار و مددگار بھٹکنے سے اس شخص کی رہنمائی میں منزل کا سفر جاری کیوں نہ رکھا جائے۔ میں اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ چٹائی پر بیٹھا خود کا رائفل صاف کرتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم برادر محترم۔ میرے سلام کے جواب میں وہ شیریں لہجے میں بولا، ادھر میرے پاس بیٹھیے۔ میں شکریہ ادا کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے رائفل ایک طرف رکھ دی۔ حضرت شاہ صاحب کی زبانی آپ سے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ کیا آپ کا تعلق بھی حضرت صاحب کی جماعت سے ہے؟ ہاں میرے دوست، وہ بولا، ہم سب ایک ہیں، ہاتھ کی طرح۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر انگلیاں پھیلا دی، لیکن انگلیوں کی مانند بنیاد ایک اور منزل بھی ایک ہی ہے۔ ہاں، اس منزل کے راستے ہم نے الگ الگ چنے ہیں۔ یہ جنگی نقطۂ نگاہ سے ضروری بھی تھا۔ قافلے کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر قافلے کا نام بھی الگ ہے اور سفر کا طریقہ کار بھی ہر سالار قافلہ کا مختلف ہے۔ ویسے ہمارے قافلے کا نام JKLF ہے۔ پورا نام جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ہائر اسٹڈی کے لیے بھارت رہے ہیں، اس لیے یقیناً اس فرنٹ سے آپ کا ناطہ نہیں رہا ہوگا۔ جی، میری بد نصیبی رہی ہے، میں نے کہا۔ میں میٹرک کے بعد انڈیا چلا گیا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے عزیز۔ وہ پھر رائفل کا معائنہ کرنے لگا۔ اپنی مٹی کی خوشبو اور قوم کی ضرورت آپ کو واپس لے آئی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی مٹی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قلیل مدت میں آپ نے جتنی خدمت کر ڈالی ہے مادر وطن کی، وہ تو مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ میں انکساری کی رسم نہیں نبھاؤں گا جناب، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اب تک کامیاب رہا ہوں اور آج کے بعد آپ کی رہنمائی میں قدم قدم آگے بڑھوں گا۔ کون رہنما ہوگا؟ وہ زیر لب مسکرا کر بولا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے فرنٹ کے ممبران کریں گے۔ میں ایک اہم مشن پر باہر جا رہا ہوں۔ اوہ، کب؟ شاید آج کسی وقت۔
مجھے خوشی نہیں ہوئی جناب، میں تو آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ رحمان کی ہدایت و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میں تو خود عاجز بندہ ہوں۔ اس نے رائفل پر ہاتھ پھیرا اور میری جانب بڑھا کر بولا، یہ میری طرف سے امانت ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس امانت کا اہل اور حقدار تم جیسا ہی کوئی جوان ہو سکتا ہے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گردن جھکا کر رائفل لے لی۔ دیکھنے اور تھامنے میں بہت فرق محسوس ہوا تھا، ہلکی پھلکی تھی۔ ایک دوست کی طرف سے یہ 50 کی مقدار میں ملی تھی، گروپ کے کمانڈرز میں تقسیم ہوئی ہیں۔ پھر اس نے گولیوں کی پیٹی دکھائی، ایک ایک گولی احتیاط سے استعمال کرنا دوست، ورنہ گولیوں کی عدم موجودگی میں یہ لاٹھی بن جائے گی۔ میں اسی ضرورت کے تحت باہر جا رہا ہوں۔ دوپہر کے کھانے پر نور الدین مجھے ایک کمرے میں لے گیا، وہاں صرف ایک میزبان خاتون تھی۔ اس نے دسترخوان بچھا کر کھانا چنا اور آلتی پالتی مار کر سامنے بیٹھ گئی۔ اماں جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے نوالا توڑنے سے قبل پوچھا۔ دن کا کھانا سب لوگ باہر کھا لیتے ہیں، اس نے بتایا، ہمارے لیے ایک گھر سے کھانا آیا ہے۔ میں نے بااصرار نور الدین کو شریک توام کر لیا تھا۔ سرسوں کا ساگ اور گھی میں تر مکئی کی 3 روٹیاں تھیں، ہم نے ایک چھوڑ دی تھی۔ جب عورت پانی لینے گئی تھی تو نور الدین نے بتایا تھا کہ خالہ نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا۔ ظہر کی نماز میری امامت میں نور الدین اور ایک چوکیدار نے ادا کی تھی۔ کمانڈرز کہیں نکل گیا تھا۔ ذہن فارغ ہوا تو مہرزر اور ماریا دونوں بے اجازت ہی یاد آئی تھی۔ مہرزر اس لیے کہ میں جانتا تھا وہ میرے لیے کس قدر پریشان ہوگی، اور ماریا کی یاد بھی خوشگوار نہ تھی۔ چشم تصور اس کے گھر میں کوہرام بپا دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، ماریا کا باپ تھا، اس گھر کا سربراہ تھا اور ایک نامور شخص تھا۔ میں ماریا کی ڈارس بنانے وہاں جا سکتا تھا، وہاں وقت بھی تھا، ہاں وقت بھی تھا اور ضرورت بھی۔ مہرزر کی پریشانی دور کرنا میرا اخلاقی فرض تھا، سو میں نے اپنا پرانا اوور کوٹ پہنا اور سر پر ٹوپی رکھ کر نور الدین کو بتا کر وہاں سے نکل پڑا۔ میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں کوئی شاندار سواری کرائے پر حاصل کرتا، اور اتنی دور پیدل جانا ہر لحاظ سے محفوظ نہ تھا، لہٰذا سڑک تک تو پیدل گیا اور پھر وہاں سے ایک خچر گاڑی والے کو نوٹ کی جلکی دکھا کر راضی کر لیا۔ وہ منڈی جا رہا تھا۔ میں گول چوک میں اترا اور گلیوں میں بھٹکتا ہوا بڑے میاں کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہاں تھے؟ حد کر دی آپ نے۔ مجھے دیکھ کر شاداں بے قرار سی ہونے لگی۔ ہم سب اور مہرزر تو رات سے دیوانی ہوئی پھرتی ہے، کہاں ہے اب؟ اللہ جانے کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ شاداں نے بتایا، آپ کو احساس کرنا چاہیے تھا، وہ رات سے بھوکی ہے، بہت روئی ہے آپ کے لیے، پگلی ہے۔ میں کوٹ اتارنے لگا۔ ہمارا وقت اور اپنا آپ ہمارے بس میں کہاں ہوتا ہے؟ اسے سوچنا تھا کہ کوئی وجہ، ہاں وجہ ہی تو اسے مار رہی تھی۔ شاداں بولی، وجہ کوئی بھی تو ہو سکتی تھی مولوی صاحب، وہ بھی آپ کی تلاش میں نکلے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ میں ہونٹ کاٹنے لگا، اس طرح بھلا کوئی ملتا ہے؟ میں کوئی گھر کا راستہ بھولنے والا بچہ تھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں؟ پھر کیا کرتے جو کچھ تم کر رہی ہو؟ میں گھر کی چوکیداری کر رہی ہوں جناب، وہ منہ بنا کر بولی۔ اوپر سے مہرزا کا حکم تھا کہ گھر رہوں۔ اچھا چوکیدار بی بی، پیاسا ہوں، پانی پلاؤ۔ وہ ہونٹ دبا کر مسکراتی ہوئی پانی لینے گئی تو جادو نگری کی پری کی طرح چھم سے مہرزر آن موجود ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے کی تپش سے دہک رہا تھا، لہجہ بھر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے قہر آلود نگاہوں سے گورتی رہی تھی، اور جو ہی میں مسکرایا تو اڑتی ہوئی آئی اور میں سمجھ نہ سکا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے کہ اس نے آتے ہی مکوں کی بارش برسا دی۔ شاید آنکھیں بند کر کے وہ ہاتھ چلا رہی تھی، ورنہ اتنی ظالم تھی نہ دشمن تھی۔ تم بے حس اور ظالم ہو، بولو کہاں تھے، کیوں تھے؟ میں نے اس کی کلائیاں جکڑ لی اور دکا دے کر اسے تھوڑا پیچھے کیا اور خود کرسی سے اٹھ کر چارپائی کی دوسری جانب چلا گیا۔ میرا خیال تھا وہ پھر جپٹے گی، لیکن وہ فرش پر اکڑوں بیٹھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ اس گھڑی وہ پہلی بار مجھ پر منکشف ہوئی تھی اور مجھے خوشگوار احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکی جس نے ہاسپٹل میں میرے اظہار چاہت کو سر کے اوپر سے پرے کر دیا تھا، اندر سے مجھے کتنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جواب میں قریب آ کر اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ کر دور ہو گئی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارا دلاسا، اتنا جھوٹا وجود دور رکھو مجھ سے۔ شٹ اپ مہرزر۔ میں ایک دم اپنی توہین پر بپھر گیا۔ میں اتنی غلیظ گالی کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے چونک کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا انگارہ نما چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا، جیسے چنار کے پھول پر رات بھر اوس برستی رہی ہو۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ وہ شاکی لہجے میں بولی۔ تمہیں اپنا نہیں تو دوسروں کے دکھ کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ میں گیسٹ ہاؤس کا مہمان ہوں اور نہ تم گیسٹ ہاؤس کی۔ ہاں میں ہوں، تیز آواز میں بولی۔ تم میرے ساتھ تھے، تمہیں میرے ساتھ واپس آنا چاہیے تھا۔ کیا میں نہیں جانتی کتنے بھیڑیے تمہاری تلاش میں دوڑتے پھر رہے ہیں؟ میں رات بھر پریشان رہی ہوں، بتاتے کیوں نہیں کہاں تھے؟ میں جہاں بھی تھا محفوظ تھا، میں نے ناراض لہجے میں جواب دیا، اور وہاں سے صرف تمہاری خاطر آیا ہوں۔ مجھے احساس تھا میں انسان ہوں لیکن مجبور تھا، مجھے فرض کی ادائیگی تمہاری پریشانی سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔
اگر میں ایک جان کو پریشانی سے بچانے واپس آتا کتنی قیمتی زندگیاں ضائع ہو جاتی۔ پانی اوپر ڈالوں یا پیو گے؟ شادہ نے گھوم کر پوچھا اور میں نے جب ٹرے سے اٹھا کر منہ لگا لیا۔ ارے اتنی پیاس، کسی صحرا سے آئے ہو شاید۔ آئی ایم سوری شہباز۔ جب شادہ ہٹی تو میرزر نے میری کلائی پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، دکھ اور پریشانی نے مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ معاف کر دو دوست، وعدہ کرو آئندہ ایسی غلیظ سوچ اس ٹوکرے میں نہیں رکھو گی۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ مارا۔ یقین کرو مہرزر، یہ جان قوم کی اور دل صرف تمہاری امانت رہے گا۔ چلو کر لیا یقین۔ وہ مسکرانے لگی۔ کام کی باتیں ہوں گی، بتاؤ کیوں رک گئے تھے؟ ماریا کو شیشے میں اتارنے کے لیے، میں نے بتایا۔ وہ شیشے سمیت مجھے اپنے گھر تک لے گئی تھی اور وہاں میں نے باپ بیٹی کی باتیں سنی اور فیصلہ کیا کہ اس کے باپ کو کل کا سورج نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے سوال کا جواب طویل تھا۔ میں نے اول تاخیر اسے سب کچھ بتا دیا۔ خس کم جہاں پاک، وہ طویل سانس لے کر بولی، ایک اور غدار سے دھرتی پاک ہو گئی ہے۔ لیکن ماریا کا معاملہ قابل غور ہو گیا ہے۔ اگر وہ عیار لڑکی واقعی اداکاری نہیں کر رہی تو اسے بچانا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اشتارہ نے عابد شہید کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ عابد کے دکھ میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے واپسی کا معقول جواز پیش کیا۔ اشتارہ اسی گروپ میں ہے۔ میں اسے یقین دلاؤں گا کہ ماریا اب ہماری ساتھی ہے اور ہم میں کیا شادہ میں شامل ہے؟ ہاں، اس نے یہی فیصلہ کیا ہے، مہرزر نے بتایا۔ ویسے بھی اب اس بستی میں دیواروں کے علاوہ اس کا کچھ نہیں رہا۔ اس کے بابا کو جب پولیس نے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرے تو وہ بزرگ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جانے کے لیے جموں چلے گئے ہیں اور شادہ کے لیے اب تحریک آزادی ہی سب کچھ ہے۔ لیکن یہ نازک سی لڑکی، جذبہ حریت کا تعلق بدن سے نہیں ہوتا شہباز احمد، مہرزر بولی۔ میں بھی لوہے کی نہیں ہوں، لیکن میرے جذبے اور ارادوں میں فولاد کی سی سختی ہے۔ شادہ میں کھٹالی میں پک کر ایک سچی مجاہدہ کا روپ دار لے گی۔ تمہاری جماعت کو اس تبدیلی پر اعتراض ہوا تو میں نے کسی جماعت کو بانڈ لکھ کر نہیں دیا، مہرزر نے تن کر کہا۔ میں صرف صبح آزادی کی طالبہ ہوں اور قوم کی وفادار ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے میری جماعت اعتراض نہیں کرے گی۔